عصمت دری ساری برائی شباب پر، تو ان سارے جرائم کو ذکر نہ کرتے ہوئے ایک جامع جملہ استعمال کیا، وہ دور جاہلیت اور دور جہالت کہلاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر برائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، ہر برائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اس دور کے تعارف کے لیے جامع جملہ استعمال کیا گیا۔ وہ دور جاہلیت، دور جہالت کہلاتا ہے، مگر ایک خوبی اس دور میں بھی پائی جاتی، وہ کیا؟ مردانہ خانے میں جہاں زنانہ بھی رہتی ہوں، اس مکان میں اجنبی آدمی مالک مکان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتا تھا۔ نبی کے مکان میں اجازت کے بغیر نبی کے دشمن داخل نہیں ہو رہے۔ اس سماج میں حیا کا اتنا پالن کیا جاتا تھا، اس لیے یہ پوری رات انتظار کرتے رہے۔ جا کر بتایا، وہ تو نکل گئے، اللہ کے نبی نکلے، نکلتے چلے گئے، صدیق اکبر ملے، چلتے چلے گئے، غار میں رہے، غار سے نکلے، چل پڑے، راہ مدینہ میں رواں دواں۔ ابلیس کی اس تجویز کو سامنے رکھ کر ابو جہل نے بعد میں ایک اعلان کیا، کہا نبی اور ابو بکر یہ دونوں مکہ سے غائب ہیں، لہذا زندہ مردہ جو خبر لائے مکہ کے 100 سرخ اونٹ انعام میں پیش کیے جائیں گے۔ مکہ کے 100 سرخ اونٹ بہت قیمتی دولت کا اعلان کیا۔ سراقہ بن مالک کہتے ہیں ابو جہل کا یہ اعلان سن کر میں نے اپنی بیوی سے کہا گھوڑا دیوار کے کنارے کھڑا کرو، اگر میں دروازے پر سے گھوڑے پر سوار ہوں گا تو کسی کو میرے جانے کی خبر ہو جائے گی، کہیں وہ مجھ سے پہلے انعام لینے کے لیے آگے نہ چلا جائے۔ اس لیے سراقہ دیوار پھاند کر گھوڑے پر سوار ہوئے اور سرپٹ مکہ کی پہاڑیوں پر دوڑے، یہاں تک کہ نبی اونٹنی پر سوار ہو کر غار سے نکل کر راہ مدینہ رواں دواں ہیں۔ صدیق اکبر نے سراقہ کے گھوڑے کو قریب آتا دیکھا۔ ابو بکر نے اس ماحول میں کچھ یوں اپنی زبان سے کہا، اللہ کے نبی غار میں بچے پہاڑ میں پھنسے، اللہ کے نبی غار میں بچے پہاڑ میں پھنسے۔ یہ گھوڑ سوار بالکل قریب آیا، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اللہ کو پکارا۔ جیسے نبی نے دعا کیا، سراقہ بن مالک کے گھوڑے کی ٹانگ پہاڑی میں دھسنے لگی۔ دنیا نے سنا تھا ابو جہل کا، دنیا نے سنا تھا قارون دھسا، خزانہ دھسا، مگر آج سراقہ کیا بات ہے؟ چپ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں بالکل قریب جب سراقہ کا گھوڑا پہنچا تو صدیق اکبر نے کہا آقا غار میں بچے پہاڑ میں پھنسے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا۔ نبی ہاتھ اٹھائے تو صدیق اکبر کے والد کو ہدایت مل جائے، اور نبی ہاتھ اٹھائے تو غار میں بچ کر پہاڑ میں سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگ دھسنے لگی۔ جب سراقہ کے گھوڑے کی ٹانگ دھسنے لگی، سراقہ کا یقین کہنے لگا یہ نبی برحق ہے، ان کی بات کچی نہیں ہو سکتی، ان کی ہر بات پکی۔ اگر انہوں نے دوبارہ ہاتھ اٹھا کر ہمارے گھوڑے کی دھسی ٹانگ نکالنے کے لیے رب کی دربار میں درخواست نہ کیا تو گھوڑے کے دھسنے کے بعد سراقہ تیرے دھسنے کی باری، گھوڑے کے دھسنے کے بعد سراقہ تیرے دھسنے کی باری ہے۔ سراقہ کہتے ہیں آپ کو ہم نے نبی برحق جانا، آپ پر میں ایمان لایا، آپ دعا کر دیجئے ہمارے گھوڑے کی دھسی ہوئی ٹانگ باہر آ جائے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا، سراقہ کے گھوڑے کی ٹنگی دھسی ہوئی ٹانگ پہاڑی کے اندر سے باہر نکلی۔ سراقہ واپس آئے، اللہ کے پیغمبر مدینہ پہنچے، درمیان کی ساری بات حذف۔ آگے اللہ کہتا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ
واللہ خیر الماکرین، تدبیر کرتے رہیں گے، ویمکر اللہ، اللہ انتظام کرتا رہے گا، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا ملک ہندوستان ایک دور آیا، انگریزوں نے اس کی قسمت پر خونی پنجہ گاڑا اور تمام مدارس کو مسمار کر دیا، علماء کو تہہ ٹیک کر دیا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آسانی سے مسلمان دستیاب نہیں تھا۔ ملک کی مذہبی صورتحال یہ بنی، اور ستم بالائے ستم یہ اعلان کیا گیا، ہم ایسی تعلیم رائج کریں گے کہ ہندوستان میں رہنے والا ہندوستانی رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہوگا، ذہن و فکر کے اعتبار سے انگلستانی ہوگا۔ انگریزوں کے اس خاکے کو خاک آلود کرنے کے لیے اللہ نے اس دور میں کچھ برگزیدہ بندوں کا انتخاب فرمایا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی، فقیہ العصر مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ اللہ کے پیارے، اللہ کے جیالے، اللہ کے بھروسے پر ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس ملک میں دین کی بقا کا سامان پیدا کر۔ اللہ یہ دین آپ کا ہے، آپ ہی بچانے والے ہیں، آپ ہی باقی رکھنے والے ہیں۔ صورتحال ملک کی یہ ہے، اے اللہ اس ملک میں دین کی بقا کا سامان پیدا کر۔ اللہ نے وقت کے ولیوں کے دل میں القاء فرمایا، دل میں بات ڈالی، بے سر و سامانی کے عالم میں تم مدرسے کی بنیاد رکھو، جس کو آج پوری دنیا دارالعلوم دیوبند کے نام سے جانتی ہے، جو دینی تعلیمی خدمات کی بنیاد پر پوری دنیا میں سکہ رائج الوقت کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا میں بسنے والے مختلف ممالک کے مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ دارالعلوم دیوبند کی تعلیمی، انسانیت نوازی، ملک وفاداری، ملک کی ترقی دینے کے ارباب و سامان پیدا کرنے میں دارالعلوم کی خدمت کا کوئی جواب نہیں لایا جا سکتا ہے۔ اس وقت وہ اعلان ہوا، قاسم نانوتوی نے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے اعلان کیا، اے اللہ تیرے بھروسے پر ہم نے مسجد میں انار کے درخت کے نیچے دین کی تعلیم کا یہ انتظام کیا ہے۔ ہمارے جذبات بار الہ یہ ہیں کہ اس میں پڑھنے والے رنگ و نسل کے اعتبار سے ہندوستانی ہو، ذہن و فکر کے اعتبار سے مکی و مدنی، ذہن و فکر کے اعتبار سے وہ مکی و مدنی ہو۔ اس ملک میں دینی مدارس، دینی مکاتب کی بے مثال خدمات ہے۔ میں اس محلے کے مسلمانوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو حفاظ کرام تیار ہوئے، میں ان کو، ان کے ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، مدرسے کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دراصل اس میں ہمارے آپ کا کوئی کمال، ہمارا آپ کا کوئی کمال نہیں کہ ہم نے یہ کام کر دیا، یا ہم آپ ہوتے کون؟ ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ اللہ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، یہ اس کی ذرہ نوازی کرم فرمائی ہے۔ ہمیں اللہ کی اس نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور چلتے چلتے ان حفاظ کرام کی خدمت میں عرض یہ کہ اللہ بہت غنی، اللہ بہت غنی، صمد ہے، مستغنی ہے، بے نیاز۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔ اسی دنیا میں لوگوں نے انسانوں کو دیکھا کہ جو دولت کے خزانے پر سوتے تھے، ایسا کل آیا کہ کاسے گدائی ان کی ہتھیلی میں نظر آئی۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا جانتا ہے۔ حافظ قرآن بننا اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ یہ حافظ قرآن کا سینہ دو باتوں کی ضمانت، دھیان سے سنیے۔ ایک تو اس بات کی ضمانت کہ یہ سینہ صاحب ایمان سینہ، اگر اس سینے میں ایمان نہیں رہتا
تو اللہ کا قرآن نہیں ٹھہرتا۔ اللہ اپنا قرآن دشمن کے سینے میں نہیں ٹھہراتا ہے، بلکہ جس سینے میں ایمان رہتا ہے اسی سینے میں دولت قرآن بستا ہے، رہتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ان حفاظ کرام کو یہ نعمت دے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے سینے کو جہاں صاحب ایمان بنایا، حفظ قرآن کی نسبت سے، حفظ قرآن کی نسبت سے تمہارے سینے کو لوح محفوظ کا نمونہ بنایا، تمہارے سینے کو لوح محفوظ کا نمونہ بنایا۔ جیسے لوح محفوظ میں پورے قرآن کو ہم نے محفوظ کر دیا، اسی طرح اپنے کرم سے تمہارے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا جانتا ہے۔ اگر آپ قرآن کی تلاوت کا اہتمام نہ کریں گے، قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر نہ کریں گے تو خطرہ ہے کہیں قرآن آپ کے سینے سے نکل نہ جائے۔ جیسے میدان قیامت میں آپ کو سفارشی بننے کا پاور اختیار دیا جائے گا، جو آدمی اپنی سستی کاہلی نہ پڑھنے کی وجہ سے حافظ قرآن بننے کے بعد اگر قرآن اس نے بھلا دیا تو میدان قیامت میں بڑے دردناک سزا میں گرفتار کیا جائے گا۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب